السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا آج کا جو حلقہ ہمارے سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے کی جو گفتگو چل رہی تھی، سوال نمبر 61 اور اس کا جواب، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں، اور اس حوالے سے کافی باتیں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ حسن البنا کے عقائد کے سلسلے میں، ان کی فکر کے سلسلے میں، اور یہ جو شبہہ پھیلایا جاتا ہے کہ سلفی کہنے والے امت میں اختلاف، انتشار اور دراڑ پیدا کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے سامنے جو اس وقت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں حسن البنا کی جو بات ڈاکٹر حسان حتحوت نے ذکر کی ہے کہ حسن البنا ایک قاعدہ ان کے یہاں تھا، ایک قاعدہ تھا، ایک کہہ لیجیے اصول انہوں نے بنا رکھا تھا، اور اس اصول کو بہت زیادہ وہ کہہ لیجیے کہ اکتاہٹ کے بغیر، ہے نا، بڑے حوصلے کے ساتھ وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے اخیر میں ابھی اس درس سے پہلے اس قاعدے کو پڑھا ہے کہ جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے وہ ہم ایک ساتھ میں اپنے اوپر نافذ کریں گے، اور جن چیزوں میں ہمارا آپ کا اختلاف ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ اس کے اندر یہ بات بار بار ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر اسلام سے نسبت رکھنے والے سارے فرقے ہیں نا، اور اسلام کے علاوہ مذاہب، خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ، یہ سب شامل ہیں۔ ان سب کے بارے میں حسن البنا کیا کہتے تھے؟ یہی تاریخی جملہ ان کا ہے نا کہ ننفذ جمیعا متفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ۔ یہ قاعدہ، یہ اصول اتنا خطرناک اصول ہے، اتنا خطرناک قاعدہ ہے کہ اس کی قباحت اور اس کی کہہ لیجئے کہ عدم حیثیت شریعت کے اندر ہم جتنا بیان کرنا چاہیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تو پوری دعوت توحید اور سنت کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دینے والا اصول اور قاعدہ ہے، ایسا قاعدہ ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس قاعدے کے بارے میں کیا کہا، اس قاعدے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن باتوں میں ہمارا اختلاف ہو، جن باتوں میں ہمارا اختلاف ہو، ان میں ایک دوسرے کو معذور سمجھنے کی بات مطلق طور پر درست نہیں ہے۔ حسن بنا نے یہ نہیں کہا کہ جس میں اختلاف ہوگا ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے، ایسے ہی کامن یعنی مطلق طور پر جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں بلکہ یہ معاملہ صرف کہاں چلے گا؟ اجتہادی مسائل میں، جن میں دلیل واضح نہ ہو، جن مسائل میں دلیل واضح نہیں ہے، مسئلہ اجتہادی ہے، صریح نص نہیں موجود ہے، دلیل نہیں موجود ہے، قرآن کی نہیں، سنت کی نہیں، ہے نا، تو ایسے مسائل میں کیا کرنا ہے؟ اجتہاد کرنا ہے۔ اور اجتہاد کون کرے گا؟ جو علماء اجتہاد کے منصب کے اوپر فائز ہیں، مجتہد علماء، چوٹی کے علماء، جنہیں شریعت کا بہت گہرا مطالعہ ہے۔ جب بھی کسی مسئلے پر بات ہوتی ہے، وہ مسئلہ پرانا نہیں ہے، نیا مسئلہ ہے، ایک ایشو ہے جو آج پیدا ہوا ہے، جس کی صریح دلیل قرآن میں نہیں ہے، صریح دلیل سنت میں نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ مسئلہ، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے ان علماء کے سامنے، مجتہدین کے، تو شریعت اسلامیہ کا اتنا گہرا علم ہے ان کے پاس، قرآن کا، سنت کا، اور ایسی سلف کی سیرت کا اور علوم شریعت کا اتنا وسیع مطالعہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کو سننے کے بعد ان کے ذہن و دماغ میں بہت سارے دلائل کا انبار اکٹھا ہو جاتا ہے، جن کی مدد سے
وہ اجتہاد کر کے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ ایسے علماء کو علماء مجتہدین کہا جاتا ہے۔ یہ علماء مجتہدین ہیں۔ تو آج کل کی طرح نہیں کہ ہر آدمی اجتہاد کر رہا ہے، اجتہاد کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی جو علم کے منصب پر فائز نہیں ہیں، جہلا ہیں، دوسرے میدانوں کے ہیں، وہ بھی مسائل میں اجتہاد کر رہے ہیں۔ چھوٹے طلبہ بھی مسائل میں اجتہاد کر رہے ہیں، نئے طلبہ بھی ہے نا مسائل میں اجتہاد کر رہے ہیں، مبتدی لوگ بھی ہے نا اجتہاد کر رہے ہیں، یا کوئی علم والا بھی لیکن اس منصب کا نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے، ایسا بھی شخص کیا کرتا ہے؟ اجتہاد کر رہا ہے۔ یہ دراصل شریعت اسلامیہ کے چہرے کو بگاڑنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آزادی نہیں ہے۔ جو اس کا اہل ہے، جو اس درجے کا اس پائے کا ہے، وہ اجتہاد کرے گا۔ اب اجتہاد کرنے والے جو سچے مجتہدین ہیں، مستحق ہیں اجتہاد کے، یعنی حق رکھتے ہیں اجتہاد کرنے کا، ایسے علماء اجتہاد کریں گے۔ کہتے ہیں بلکہ اجتہادی مسائل میں جن میں دلائل واضح نہ ہو، دلیل واضح نہ ہو، ان میں واجب ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی پر نکیر نہ کرے۔ تو اب یہ بات جو ہے نا، جو ایک دوسرے کو معذور سمجھنے والی حسن البنا نے اپنے اصول میں شامل کر دی ہے، یہ بھی خلط والی چیز ہے، یعنی مکسنگ والی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا اصول کیا ہے؟ اجتہادی مسائل، جن مسائل میں کتاب و سنت کی صریح دلیل نہیں ہے یا جن مسائل کی دلیل واضح نہیں ہے، ایسے مسائل میں کیا ہوگا؟ مجتہدین اجتہاد کریں گے۔ حسن البنا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا اصول الگ ہے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ جن مسائل میں بھی اختلاف ہے اس میں ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ اب مسائل ہی نہیں، دین میں بھی اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے، دھرم میں اختلاف ہے، مشرق مغرب کا فاصلہ ہے، شمال جنوب کا فاصلہ ہے، پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ چلو بھئی، ایک اسلام ہے، ایک کفر ہے، تو اسلام کفر کو معذور سمجھے، کفر اسلام کو معذور سمجھے۔ یہودیت اسلام کے مقابلے میں کیا ہے سامنے؟ یہودیت ہے، تو اسلام یہودیت کو معذور سمجھے، یہودیت اسلام کو معذور سمجھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ عیسائیت ہے، یہ عیسائیت یہودیت اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، معنی کیا ہے؟ اسلام کے ماننے والے، یہودیت کے ماننے والے، عیسائیت کے ماننے والے، یہ مراد ہیں، عیسائیت کے ماننے والے۔ اب ان کے یہاں تثلیث کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کے الحمدللہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اب حسن بننا یہ سب شامل کر رہے ہیں اس اصول کے اندر کہ اس میں بھی ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ ہم معذور سمجھیں گے۔ آؤ سب اکٹھا ہو جاؤ، آؤ ہماری پارٹی میں شریک ہو جاؤ، آپ یہودی ہیں، یہودی ہی رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا عقیدہ یہودیت کا ہے وہ آپ رکھیے، وہ ہمارا الگ ہے اور آپ کا الگ ہے، لیکن آپ ہمیں معذور سمجھیے، ہم آپ کو معذور سمجھیں گے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے یہاں تثلیث کا عقیدہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیں معذور سمجھیے اور ہم آپ کو معذور سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھنے کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ قاعدہ اس جگہ پر جہاں حسن بننا استعمال کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی آیتوں اور نبی کی سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کفر اور اسلام کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ یہودیت عیسائیت کو اسلام کے ساتھ کیسے گڈمٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ وہ توحید کا عقیدہ اور تثلیث کا عقیدہ ہے۔ قبر پرستی اور توحید کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ شخصیت پرستی کو کیسے اسلام سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ چیز بالکل درست نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معذور سمجھنے کی جو بات ہے نا، اس میں ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اسلام ہی حق ہے، اسلام کے سوا سب باطل۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہی حق، اللہ کی طرف سے اترنے والا سچا دین ہے۔ اسلام نے اپنی آمد کے بعد یہودیت، عیسائی سب کو کیا کر دیا ہے؟ سب کو باطل قرار دیا، شرک کو باطل قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے، تو مسئلہ یہ ٹیڑھا ہے کہ بھائی حق پرست باطل پرست کو معذور سمجھے،
اور باطل پرست حق پرست کو معذور سمجھے، یہ کیا ہے؟ یہودیت باطل ہے، عیسائیت باطل ہے نا، کفر باطل ہے، شرک باطل ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی در کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش کرنا، کسی قبر، کسی ہے نا مزار، کسی وغیرہ، سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باطل ہم کو معذور سمجھے، ٹھیک ہے، معذور سمجھے، وہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے عقیدے سے الگ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ہم آپ سے ٹکراؤ نہیں پیدا کرتے، لیکن ہم کیسے باطل کو معذور سمجھیں؟ حق پرست باطل پرست کو کیسے معذور سمجھے؟ ٹھیک ہے، باطل پرست نے حق پرست کو معذور سمجھا، لیکن مسئلہ ہے کہ حق جو ہے وہ حق ہے، اسے دنیا میں حق بنائے رکھنا ہے، وہ اس حق کو باطل سے کیسے گڈمٹ کر سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دونوں طرف سے معذور سمجھنے والی بات بھی اصولوں پر نہیں فٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ہماری عید کے موقع پر ایک کرسچن ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا مثال کے طور پر وثنی ہے، مشرک، یہ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں عید کے موقع پر، عید کے موقع پر مبارکباد دے رہے ہیں، عید مبارک ہو، عید الاضحیٰ مبارک ہو، ہے نا، مثال کے طور پر۔ تو اب یہ باطل پرست ہے، حق پرست کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے، تو اب ہم کہیں کہ اس نے ہم مبارکباد دی ہے تو ہم بھی اس کو مبارکباد دیں، تو اس کا ہمیں مبارکباد دینا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اس کو مبارکباد دینا کیا ٹھیک ہے؟ نہیں سی، ہماری یہاں توحید میں خلل پیدا ہو رہا ہے، اور وہاں وہ باطل پر ہی ہے، اس میں کیا خلل پیدا ہوگا؟ اس لیے وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا صحیح نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے کہ وہ ہمیں معذور سمجھے، ہم آپ کو معذور وہ ہم اس کو معذور سمجھیں۔ توحید شرک کو کیسے معذور سمجھے گا؟ شرک توحید کو معذور سمجھے، اس لیے یہ عجیب بات ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ باطل پرست حق کو گنجائش دے رہا ہے، تو دینا ہی چاہیے، حق کا تو کام ہی ہے کہ پہلے حق کو پذیرائی ملے، حق عام ہو، لیکن حق پرست باطل پرست کو کیسے معذور سمجھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حق پرست باطل کی پرواہ، باطل کو جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ پھیلے، عام ہو، چرچا ہو، شہرت ہو، اور اس کو دنیا کے اندر بڑھاوا ملے۔ یہ بہت خطرناک نظریہ ہے، یہ کوئی رواداری کا حصہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ رواداری کا دائرہ شریعت کے اندر سماج کی حد تک ہے، انسانیت کی بنیاد تک ہے نا، یہاں تک ہے۔ عقیدے اور ایمان سے سمجھوتا کرنا کبھی بھی رواداری کے نام پر اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں، یہ درست نہیں۔ وہ معذور سمجھے ہم کیسے کفر کو اور شرک کو، تثلیث کو کیسے توحید کے ساتھ ہم برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اتحاد کا نام دے سکتے ہیں؟ الاخوان المسلمون کا معنی کیسے فٹ ہو سکتا ہے یہاں پر؟ آپ نے معذور بنا دیا، اس لیے آپ نے معذور سمجھ لینے کا اصول بتا دیا کہ جو آپس میں اتفاق کی چیزیں اس کو آپس میں نافذ کر لیں گے، اور جہاں اختلاف ہے وہاں چھوڑ دیں گے۔ ایک اسلامی نظام قائم ہو، ہے نا، نظام قائم ہو، اس میں کہا جائے کہ ساری دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، فرقے ہیں، ان کے ہاں جو بھی صحیح غلط عقیدے باطل سب موجود ہیں، سب کے ساتھ میں یہ حکومت قائم ہوگی، اور جو آپس میں اتفاق کی چیزیں ہیں اس پر ہم کانسٹیٹیوشن بنا کر کے نافذ کر دیں، اور جو ہمارا آپ کا اختلاف ہے یا بہت سارے لوگوں کا آپس میں جو اختلاف ہے، اس کو ہم الگ رکھیں گے، اس میں ہم چلنے دیں گے، آپ ہم کو چلنے دیں، ہم آپ کو چلنے دیں، وہ اس کو آپس میں ایک دوسرے کو نظر انداز کریں، ایک دوسرے کو معذور سمجھیں۔ اس طرح کا نظام اگر کوئی قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو کیا اس سے دین قائم ہو سکتا ہے؟ یہ حسن بننا کی سوچ ہے، یہ اخوانیوں کی سوچ ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ تشدد پیدا کرتے ہیں،
برداشت نہیں کرنا چاہتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برداشت کا شریعت میں کوئی ضابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں تک برداشت ہے شریعت کے اندر؟ کہاں تک دین کے اندر گنجائش ہے رواداری کے نام پر اور عذر معذور ماننے کے نام پر؟ کہاں تک گنجائش؟ میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ہے. خیر، یہاں پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی صراحت سے کہتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں، اب یہ شیخ اندر کی بات کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر کے جو اجتہادی مسائل ہیں، ان اجتہادی مسائل میں جہاں دلیل واضح نہیں ہے وہاں پر امت کے علماء مجتہدین نے اجتہاد کیا. کسی کا اجتہاد یہاں تک پہنچا کہ یہ کام جائز ہے، کسی کا اجتہاد یہاں تک پہنچا کہ ناجائز ہے. اب چونکہ دلیل ہے نہیں صریح، اس اجتہاد ہی ہے، تو جب تک کوئی معاملہ دلیلوں سے مبرہن نہ ہو جائے تب تک ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں. آپ ہمیں غلط نہ ٹھہرائیں، ہم آپ کو غلط نہ ٹھہرائیں. ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو غلط نہ ٹھہرائے جب تک کہ دلیل واضح نہ ہو جائے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو معذور سمجھنے کا مسئلہ ہے یہ مطلق طور پر نہیں ہے، یعنی ایک دم اوپن نہیں ہے کہ ہر جگہ معذور سمجھا جائے گا. نہیں. کہاں معذور سمجھیں گے؟ جہاں پر اجتہادی اختلاف ہوگا وہاں پر ہم معذور سمجھیں گے. کہتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں، بلکہ اجتہادی مسائل جن میں دلیل واضح نہ ہو ان میں واجب ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی پر نکیر نہ کرے. ایک مسئلے میں صحیح غلط کا اختلاف ہو گیا، بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ صحیح ہے، بعض مجتہدین کہتے ہیں غلط ہے. تو اب صحیح بولنے والا غلط پر غلط والے صحیح کیا نام ہے اس کو جائز سمجھنے والا، جائز اجتہاد میں جائز جس کو ملا ہے وہ ناجائز کہنے والے کے خلاف کوئی نکیر کی بات نہ کرے. ناجائز سمجھنے والا جائز کہنے والے کے خلاف کوئی نکیر کی بات نہ کرے. وہ یہ نہ کہے کہ تم غلط ہو، وہ یہ نہ کہے کہ تم غلط ہو. ایک مسئلہ ہے، دلیل واضح نہیں ہے، امت کے علماء نے اجتہاد کیا، دو رائے ہو گئی. ایسے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اجتہاد اگر درست ہوگا تو اسے دو ثواب ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا ثواب، دوسرا اجتہاد صحیح ہونے کا ثواب. اور اگر اجتہاد غلط ہوا تو اجتہاد کرنے کا ثواب بہرحال ملے گا. غلط جو ہو جائے گا اس پر ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وإذا اجتہد الحاکم فاخطأ فلہ اجر واحد. اجتہاد صحیح ہوا تو ڈبل ثواب، اجتہاد غلط نکلا تو ایک ثواب. والخطأ مغفور، علماء کہتے ہیں غلطی معاف ہے. غلطی کیا ہے؟ معاف ہے. اجتہاد کرنے کا ثواب ملے. کیوں؟ دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل واضح دلیل نہیں ہے. دلیل تو ہے لیکن واضح دلیل نہیں ہے. دلائل کی روح سے کوئی نتیجہ نکالنا ہے اجتہاد کر کے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دلائل کو جمع کر کے اس سے مسائل کے نکالنے کے لیے کوشش کرنا. جو اس کا اہل ہو، جو اس کے لائق ہو، وہ یہ کام کرے. اچھا جناب، اس کے بعد کہتے ہیں ان میں لیکن جو مسائل نص کتاب و سنت کے خلاف ہوں، جو مسائل کیا ہوں؟ نص کتاب و سنت کے خلاف. نص یعنی کلیئر دلیل، بالکل ورڈ الفابیٹ سیم ایک دم نص جس کو کہتے ہیں. جہاں کتاب و سنت کے نص کے خلاف کوئی مسئلہ ہو تو ایسے مسائل میں نص کے مخالف پر کیا کیا جائے گا؟ انکار کیا جائے گا، نکیر کی جائے گی، معذور نہیں سمجھا جائے گا. اب حسن بننا صاحب کا مسئلہ لے لیجئے جس پر گفتگو کر رہے تھے. وہ یہودیوں کا مسئلہ، عیسائیوں، یہودیوں کا، مسلمانوں کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ جو اختلاف ہے یہودیوں میں مسلمانوں میں وہ دین کا اختلاف، عقیدے کا اختلاف ہے کہ نہیں اختلاف؟ عیسائیوں کا مسلمانوں کا اختلاف کیا ہے؟ وہ دینی اختلاف ہے کہ نہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آئے اور یہاں کہے کہ ٹھیک ہے نا دین کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا انہوں نے کہا کہ دین کا جھگڑا نہیں ہے. اب یہودی، مسلمان، عیسائی اور مسلمان اکٹھا ہو گئے، ایک نظام بنائیں گے مثال کے طور پر. اب بہت سارے مسائل میں نئی ٹکراؤ ہے، وہی مسلمانوں کے ہاں، وہی عیسائیوں کے ہاں، وہی یہودیوں کے ہاں، تو ٹھیک ہے اتنے کو نافذ کر دیں گے. بقیہ یہودی کا عقیدہ الگ ہے، عیسائی کا عقیدہ الگ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حسن بننا کہتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے. مسلمان یہودی کو، عیسائی کو معذور سمجھے، یہودی مسلمان عیسائی کو معذور سمجھے، عیسائی مسلمان یہودی کو معذور سب کو کیا کرے؟
معذور سمجھیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو معذور سمجھنے والی بات حسن بنا نے کہی ہے، کیا اس پوائنٹ پر معذور سمجھنے کا فلسفہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس لیے کہ صریح نص کے خلاف ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف ہے یہ مسئلہ۔ اس سے پہلے وہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مسلمانوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ صریح آیت کریمہ ہے۔ اب آیت واضح ہے اور آیتیں ہیں کتنی واضح بالکل، اس کے باوجود آدمی کہے کہ ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے، تو یہ اصول، یہ قاعدہ حسن بنا صاحب کا درست ہوگا؟ اس لیے یہ معاملہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جو مسائل کتاب و سنت کے خلاف ہوں ان میں نص کے مخالف پر، جو نص کے خلاف ہے، جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس پر حکمت اور عمدہ نصیحت سے نکیر کرنا واجب ہے۔ یعنی ہم گالی گلوج نہیں کریں گے، اول فول یا اناپ شناپ نہیں بولیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ ہاں، حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ نکیر کرنا، یعنی انکار کرنا واجب ہے کہ بھئی آپ کا یہ غلط ہے، آپ کا یہ موقف غلط ہے، آپ کا یہ موقف درست نہیں ہے، یہ سمجھانا ضروری ہے۔ اچھا، تو بہرحال بات ختم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات مطلق طور پر بالکل واضح ہے، شیخ بن باز کہہ رہے ہیں، ابھی انہی کی بات کا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ بات مطلق طور پر بالکل واضح ہے کہ ولا اور برا، یعنی دوستی اور دشمنی، اور اللہ واسطے محبت اور اللہ واسطے نفرت کے قاعدے سے متصادم ہے۔ دیکھا آپ نے، حسن بنا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہم کیا کریں گے؟ معذور سمجھیں گے، تو کہتے ہیں یہ جو قاعدہ ہے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ایسے ہی ہے نا وثنیوں کو، اگر سب کو ہم ساتھ میں لے کر کے چلنے کی بات کریں، یہی ایک دوسرے کو معذور سمجھنا ہی سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی حسن بنا کے اس قاعدے کو سمجھیں اور ایسی ہی بات ایسا کوئی مانے، تو کہتے ہیں یہ بالکل مطلق طور پر واضح ہے کہ ولا اور برا، یعنی اللہ واسطے دوستی، اللہ واسطے دشمنی، اور اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت کا جو قاعدہ ہے اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، تثلیث ہے، عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے، یہ سراسر کفری عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ یہاں پر ولا نہیں ہے، برا ہے، دوستی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ برات اور بیزاری۔ تو اگر یہاں بھی معذور سمجھنے کی بات کریں گے تو پورا قاعدہ ڈیمیج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے؟ یہ پورا اصول ضائع ہو جائے گا۔ اللہ واسطے دوستی، اللہ واسطے دشمنی، اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے نفرت، اسے ضروری ہے اس پر عمل میں لانا۔ اور اگر ہم معذور سمجھیں گے کفر و شرک کو بھی، کفر و شرک کرنے والوں کو بھی معذور سمجھیں گے، تو یہ پورا قاعدہ کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے۔ کہتے ہیں اور اس کی اصل بنیاد صاحب مجلہ المنار کا معروف قاعدہ ہے، جسے اخوانیوں نے اپنی خواہش نفسانی سے موافقت کی بنیاد پر اپنا لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جاننی ہے، یہ جو قاعدہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں، حسن بنا کا قاعدہ جو اس سے پہلے آیا، کہ جس میں اتفاق ہے اس میں ہم ایک دوسرے پر سب پر نافذ کر دیں گے، جس میں اختلاف ہے اس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ اصل میں یہ جو قاعدہ حسن البنا نے لکھا اور بیان کیا اپنی کتابوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں کے اندر بھی، کہتے ہیں یہ قاعدہ اصل میں کہاں سے نکلا ہے؟ المنار، رشید رضا مصری، وہ بھی مصر کے ہیں، ٹھیک ہے؟ رشید رضا مصری نے المنار نام کا میگزین، مجلہ جاری کیا تھا اور برسوں تک چل رہا تھا، اب نہیں پتہ ہے غالباً وہ جاری ہے کہ نہیں جاری ہے، نہیں پتہ۔ پر مجلہ المنار کے اندر یہ قاعدہ لکھا تھا، کیا؟ وہی جس میں اتفاق ہے اس میں سب ایک دوسرے پر سب پر نافذ کر دیں گے، اور جس میں اختلاف ہے اس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ قاعدہ انہوں نے لکھا تھا۔ اخوانیوں نے یہ قاعدہ اپنے لیے اپنا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فکر سے یہ قاعدہ میچ ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے، ان کی فکر سے موافق، ہم آہنگ ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے اس قاعدے کو اخوانیوں نے استعمال کر لیا، اپنا لیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس شاعر کا شعر اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس شعر کے اندر یہی بتایا گیا، یہی معنی ہے اس کا، ہے نا،
کہ آدمی نے وہاں سے قاعدہ اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ کیونکہ اس کی خواہش نفس کے مطابق. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اتانی ہواہا قبل ان عارف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا. اس کی خواہش میرے پاس تب آئی. شاعر کیا کہتا ہے؟ اس کی خواہش میرے پاس تب آئی جب میں خواہش کو جانتا بھی نہیں تھا کہ خواہش کیا ہوتی ہے. چنانچہ اتفاق سے اسے خالی دل ملا اور اس میں پیوست ہو گئی. دل خالی تھا، خواہش آئی اور میں جانتا نہیں تھا کہ خواہش نفس ہے، لیکن جگہ خالی تھی تو وہ خواہش وہاں پیوست ہو گئی. اب حسن بنا نے نہ تو قاعدہ بنوایا ان سے، نہ قاعدہ لکھوایا ان سے، لیکن وہ قاعدہ ان کے موافق تھا تو اٹھا کر کے اپنی جگہ پر فٹ کر لیا، کیونکہ ان کا بھی نظریہ ویسے ہی ہے تو قاعدہ وہاں سے آیا یہاں پر فٹ ہو گیا. اس پر شاعر کا یہ شعر شیخ نے لکھا ہے. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکم الانتماء الی الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامیہ، فرقوں، پارٹیوں اور اسلامی جماعتوں سے نسبت رکھنے کا حکم، ان سے جوائن ہونے کا یا ان سے تعلق رکھنے کا، ان سے نسبت کرنے کا کہ میں فلاں پارٹی کا، میں فلاں پارٹی، ایسا کرنے کا کیا حکم ہے، اس نام سے کتاب لکھی ہے شیخ نے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر کہتے ہیں الاخوان المسلمون کے یہاں معروف اور تسلیم شدہ اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے تبصرہ کیا ہے کس پر؟ اخوان المسلمون کا یہ جو قاعدہ ہے ننفذ معا، ہم ایک ساتھ میں نافذ کریں گے وہ چیزیں جو ہم میں آپ میں ایک ہیں، ہم میں آپ میں جس میں اتفاق ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایک ساتھ میں نافذ کر لیں گے اور سب کے سب فالو کریں گے. کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک نئی فاسد پیچیدگی ہے. ایک نئی ہے، یہ نیا قاعدہ ہے اور فاسد ہے، خراب ہے، یہ پیچیدگی، الجھن ہے. ایک عجیب و غریب نئی بات آئی ہے جو الجھن کا باعث ہے، پیچیدگی کا باعث ہے. کیونکہ اسلام کے قطعی احکام کی مخالفت کرنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں. بھئی قطعی فیصلہ ہے کہ نہیں فیصلہ ہے؟ صاف لفظوں میں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس میں کوئی اور معنی بھی نکل سکتا ہے، دوست بنانے کا کوئی راستہ نکل سکتا نہیں، واضح ہے. تو کہتے ہیں کہ اسلام کے قطعی احکام کی مخالفت کرنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمہ عقائد کے بابت عذر یا ان سے تنازل کے عدم جواز پر مسلمانوں کا اجماع ہے. کیا مطلب؟ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو مسلمہ عقائد ہیں، ایسے عقیدے کے مسائل جو ایک دم تسلیم شدہ ہیں کہ یہ مسائل، ان عقیدے میں کوئی بھی کمی بیشی ہونے کا چانس نہیں ہے نا، ایسے مسائل کے بارے میں عذر کی بات کرنا کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی معذور ہے، وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو بھی معذور ہے، یا ان سے تنازل چھوڑ دے، اس کو نظر انداز کر دے، سرنڈر ہو جائے، مسلمہ عقیدے کو چھوڑ کر کے کیا ہو جائے؟ سرنڈر ہو جائے. کہتے ہیں اس حوالے سے اس کے عدم جواز پر مسلمانوں کا اجماع ہے. مسلمانوں کا اجماع ہے میرے بھائیوں، کوئی مسلمہ عقائد کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو معذور بھی نہیں سمجھا جائے گا اور اس سے تنازل بھی نہیں کیا جائے گا، نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اعتراض ہوگا، بات کی جائے گی، انہیں بے نقاب کیا جائے گا، ان کی اس غلطی کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ گمراہ نہ ہوں، ورنہ اسلام کے نام پر یہودیت، عیسائیت اور صوفیت، خور پرستی اور ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ رواداری کے نام پر، عذر کے نام پر دین اسلام کا حصہ بن جائیں گے. خطرناک چیز ہوگی. کہتے ہیں اب یہاں آخر میں ایک جملہ شیخ استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے آج کتنے ایسے فرقے ہیں جو شرعی اصول و بنیاد کو ٹھکراتے ہیں اور اس کے خلاف باطل بحث و تکرار بھی کرتے ہیں. یہ وہی اشارہ ہے فرقوں کی جانب. حسن بنا کا فرقہ اخوان المسلمون ہے، یا ایسے ہی فرقہ تبلیغ ہے، یا اور اس طرح کے جو فرقے ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے کہ آج کتنے ایسے فرقے ہیں جو شرعی اصول و بنیاد کو ٹھکرا دیتے ہیں. اب یہ اصول ہے کہ یہود و نصارہ کی دشمنی ہے نا مسلمانوں سے طے، دوستی کرنا ہی نہیں ہے، ایک مسلمہ عقیدہ ہے. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟
مسلمہ عقیدے کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، شرعی اصولوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور اس کے خلاف باطل بحث و تکرار بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو اصول کو نہیں مانتے اور اس کے بعد آ کر کے بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، آپس میں بحث و تکرار بھی کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، باتوں کو ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ اتنے سارے فرقے ہم آپ پڑھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ ان فرقوں کے لوگ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں کیا آسانی سے آپ کی بات سن لیتے ہیں؟ سننا ہی نہیں چاہتے، مخالفت کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، ہے نا، حجت اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ میرے بھائی حساس سوال تھا اور اس کا جواب تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آگے اور جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے میں آئیں گی۔ سوال نمبر 61 کا خلاصہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان عقیدے کی، منہج کی، ان اصولی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔